اس کو تھوڑا ڈائس کو کر لیں آگے. بسم اللہ کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ایک پیشی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں آج انہوں نے اپنے دلائل جاری رکھے اور ابھی تک وہ جو کیس کے قانونی پہلو ہیں اس پہ ہی ابھی تک وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ جو اسکروٹنی کمیٹی کی جو فائنڈنگز ہیں جو غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکیوں نے کی ہے، غیر ملکی کمپنیوں نے کی ہے، غیر ملکی شہریوں نے کی ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے اور جو کہ خفیہ رکھی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور جو بینک اکاؤنٹس کے معاملات ہیں جن کو میں اٹھاتا رہا ابھی ان پہ انہوں نے دلائل دینا باقی ہے. بہرحال آج انہوں نے اپنے قانونی پہلوؤں پہ دلائل جاری رکھے اور اب فارن فنڈنگ کیس کی جو ہیئرنگ ہے وہ کل صبح انشاءاللہ 10:30 بجے دوبارہ بحال ہوگی اور یہ پی ٹی آئی اپنے آرگومنٹس جاری رکھیں گے. ہم توقع ہی رکھ سکتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں یہ اپنے دلائل مکمل کریں گے اور اس کے بعد ہمارے جو ان کے دلائل کے حوالے سے کوئی جوابات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس کے لیے چند گھنٹے لیں گے اور پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس 7.5 پونے 8 سال بعد آخر کار فیصلہ محفوظ ہوگا اور اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. اب میں آپ کو 3 باتوں پہ ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک، جو خان صاحب آج کل تقریروں میں جو باتیں کر رہے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. ایک، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی آخرت کو سنوارو، سچ، حق اور غلط کے درمیان میں تفریق کرو اور میرے ساتھ ہو اور اسلام آباد پہ دھاوا بولو. یہ وہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ اپنی آخرت کو سنوارو. خان صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کب اپنی آخرت کو سنواریں گے؟ آپ کے جو دور گزرا ہے اس میں جو ظلم ہوا ہے، جو غیر قانونی کام ہوا ہے، آپ کے دور حکومت میں ساہیوال کے جو بچے تھے ان کے ماں باپ کو بھون دیا گیا، ان کو انصاف نہیں ملا. خان صاحب، آپ اپنی آخرت کو کب سنواریں گے؟ آپ کے دور میں ہزارہ ہمارے بھائی بہنوں کو کوئٹہ میں قتل کیا گیا اور ان کی لاشیں سڑک پہ پڑی تھی کئی دن. ان کے رشتہ دار رو رہے تھے، نوکنا تھے. آپ نے ان پہ الزام لگایا کہ تم ہمیں بلیک میل کر رہے ہو، جب تک ان کی تدفین نہیں ہوگی میں نہیں آؤں گا. خان صاحب، آپ اپنی آخرت کب سنواریں گے؟ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے دور میں مہنگائی ہوئی، ماں باپ نے اپنے بچوں کو دریا میں پھینک دیا کیونکہ وہ ان کی مہنگائی کی وجہ سے ان کی کفالت نہیں کر سکتے تھے. آپ ان تک پوچھنے بھی نہیں گئے، آپ نے ان کے لیے کچھ کیا نہیں کہ پاکستانی شہری اپنے بچوں کو زہر دے کے مارا. آپ اپنی آخرت کب سنواریں گے خان صاحب؟ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ دوسروں کو تلقین نہ کریں کہ اپنی آخرت سنوارو. آپ اپنی آخرت سنوارو. ہر کوئی اپنی آخرت سنوارتا ہے، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا جواب دیتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ اپنی آخرت سنوارو؟ آپ پہلے خود اپنی آخرت سنوارو. دوسری، آپ بات کرتے ہیں، آج کل یہ بہت چلا ہوا ہے میر جعفر اور میر صادق کا حوالہ، جو کہ بڑا افسوسناک ہے. خان صاحب، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو ماڈرن ڈے میر جعفر اور میر صادق ہیں وہ لوگ ہیں جو آئین کو توڑتے ہیں. یہ ہیں میر جعفر، میر صادق، جو اداروں پہ الزامات لگاتے ہیں کیونکہ ان سے اقتدار لے لیا گیا. یہ ہے میر جعفر، میر صادق، جو کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو منصف ہے، جس کے سامنے عمران خان جواب دہ ہے،
اور ملزم کے طور پہ پیش ہو رہا ہے، کہتا ہے آپ استعفیٰ دو۔ یہ ہے جو کام جو میر جعفر میر صادق کرتے ہیں کہ اداروں کو بدنام کرتے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ یہ ہے وہ میر جعفر میر صادق۔ آپ کن میر جعفر میر صادق کی بات اٹھاتے ہیں؟ اور آپ کب سے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان بننے لگ گئے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کون ٹیپو سلطان امریکہ کے صدر کی الیکشن جیتنے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھتا تھا؟ ٹیپو سلطان کیا امریکی صدر سے ملاقات کے بعد اتنا آپے سے باہر ہو گیا، اتنا خوش ہوا کہ کہتا ہے میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں؟ کون سا ٹیپو سلطان ہے جو کشمیری مسلمانوں کے مودی کے ظلم کے حوالے کرتا ہے؟ یہ کون سا ٹیپو سلطان ہے؟ یہ کون سا سراج الدولہ ہے؟ آپ کس کی مثالیں دے رہے ہیں خان صاحب؟ آپ تو ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتے۔ آپ کو صرف اور صرف اقتدار چاہیے، اور آپ کو جو آپ مطالبہ کرتے ہیں نا، جس طرح الیکشن کمیشن کے سامنے آپ مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرا منصف جو ہے جس کو آپ نے خود لگایا کہ اس کو ہٹاؤ کیونکہ آپ کو خطرہ ہے کہ شاید وہ انصاف کی بنیاد پہ فیصلہ دے گا، یہ فیشزم ہے، اسے فیشزم کہتے ہیں۔ ہمارا اس وقت قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ عمران خان جو ہے اب یہ جو کہتا ہے میں آزادی مارچ کرنے جا رہا ہوں، یہ آزادی مارچ نہیں ہے، یہ غلامی مارچ ہے۔ یہ پاکستان کی قوم کو غلام بنانے جا رہا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں قانون ہوں، میں آئین ہوں، میں منصف لگاتا ہوں، میں اپنی مرضی سے منصف کو ہٹاؤں گا، میں اپنی مرضی سے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑاؤں گا، میں بالائے طاق ہوں ہر قانون اور آئین سے۔ یہ غلامی مارچ ہے۔ اگر آپ آزادی کے اتنے ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو اپنی بادشاہت سے آزاد کریں۔ آپ کی پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت بھی جو سینئر قیادت ہے وہ آپ کی اس پالیسی کے مارو یا مر جاؤ، یہ جو ڈو اور ڈائی آپ نے اپنائی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ ڈی چوک پہ کیوں آنا چاہتے ہیں، کہ ڈی چوک پہ آ کے آپ اپنی منشا کریں، اپنی مرضی کریں، سپریم کورٹ کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ ان کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ یہ آپ کا مقصد۔ اور جو تحریک انصاف کی قیادت ہے اس میں اکثریت آج بھی مخالفت کر رہی ہے۔ میں ان کو داد دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ وقت ہے کھڑے ہونے کا، کیونکہ پاکستان کی جو بقا ہے، پاکستان کی جو سلامتی ہے، پاکستان کی جو معاشی خود مختاری ہے وہ داؤ پہ ہے۔ ہم مزید انتشار برداشت نہیں کر سکتے۔ سری لنکا کا حال ہمارے سامنے ہے، سری لنکا کس طرح ڈوبا، آج وہاں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں، پاکستان کی معیشت بھی ڈوب رہی ہے۔ آپ الیکشن کی تیاری کریں، آپ اپنی پارٹی کو سنواریں اور پرامن طریقے سے سیاسی عمل کو چلنے دیں۔ اور اگر جو بھی انتشار، یہ انتشار آج نہیں شروع ہوا، یہ انتشار 2014 سے شروع ہے۔ پہلے آپ نے کہا کہ 4 حلقے کھولو، پھر اس کے بعد آپ نے کہا 35 پنکچر، پھر اس کے بعد جب آپ اقتدار میں آئے آپ نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا۔ آج تک آپ نے کسی کو نہیں پکڑا۔ آج میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو فیشزم ہے، اگر اس کو جڑ سے نہ اکھاڑا گیا، اگر اس کا مقابلہ نہیں کیا گیا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے سوشل میڈیا پہ مقابلہ کرنا ہے، آپ نے پرنٹ میڈیا پہ مقابلہ کرنا ہے، آپ نے الیکٹرانک میڈیا پہ مقابلہ کرنا ہے، آپ نے قانونی طریقے سے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ جنگ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے جو ہم نے فیشزم کے خلاف لڑنی ہے۔ عمران خان کا بھی مطالبہ ہے کہ فوراً الیکشن کا اعلان کرو۔ بفرض محال میں کہتا ہوں کہ آج اس کا مطالبہ منظور کر لیں، آپ الیکشن کا اعلان کر دیں۔ کل یہ کہے گا کہ مجھے اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن چاہیے، آپ الیکشن کمیشن اس کی مرضی کا دے دیں۔ پھر یہ کہے گا کہ مجھے الیکشن میں اپنی مرضی کے نتائج چاہیے۔ پھر اگر الیکشن نتائج آپ کے 10 سیٹیں کم آئیں تو پھر آپ کہیں گے کہ مجھے یہ الیکشن نہیں منظور۔ یہ اس انتشار کو ابھی ہمیں ختم کرنا ہے، سب نے مل کے ختم کرنا ہے۔ یہ ایک سیاسی انتشار ہے جو پاکستان کو لے ڈوبے گا۔ ہم سب نے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے مقابلہ نہیں کیا، یہ عدالتوں کو چیلنج کرتا ہے، یہ عدالتوں کو ملائن کرتا ہے۔ سب سے بڑا جو خوفناک شر کا پہلو ہے، یاد رکھیے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان دانستہ طور پہ کر رہا ہے، وہ عوام کو اداروں کے سامنے لا رہا ہے۔ وہ پاکستانی فوج
اور اس کو عوام کو لڑانا چاہتا ہے. اس سے بڑی سازش کوئی نہیں ہو سکتی. جو عمران خان سازش کا ذکر کرتا ہے، سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت غیر قانونی فنڈنگ سے، بھارتیوں کی فنڈنگ سے، غیر ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ سے، غیر ملکیوں کی فنڈنگ سے یہ اقتدار میں آئی. یہ تھا اس کا ایجنڈا کہ انتشار پھیلائیں. ہم سب نے مل کے اس انتشار کا مقابلہ کرنا ہے. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سب گواہ ہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ فورن فنڈنگ کیس، یہ قومی سلامتی کا کیس ہے. اس پہ توجہ نہیں دی گئی. یہ اداروں کی ذمہ داری تھی کہ غیر قانونی فنڈنگ والی جماعت پہ قانونی طور پہ اقدامات لیتے. آج بھی شاید تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب مزید وقت کی تاخیر کے اب اس کیس پہ جلد از جلد فیصلہ آئے تاکہ عوام کے سامنے حقائق آئے. بہت بہت شکریہ.